بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن کا پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، قرآن کا سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، قرآن پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کو پڑھانا اور قرآن کو سمجھانا یہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، قرآن پر عمل کرے۔ کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پڑھائے، قرآن کو سمجھائے۔ یہ 2 باتیں یہ کسی کے لیے ضروری ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک مولانا صاحب ہے، قاری صاحب جنہوں نے انگلش نہیں پڑھی، اب ایک صاحب کے موبائل پر میسج آتا ہے کہ بھائی یہ انگلش ہے، یہ مجھے سمجھا دو۔ حضرت کہہ رہے ہیں، قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے انگلش پڑھی نہیں تو میں سمجھاؤں کیسے؟ تو وہ بابا صاحب جو ہیں جن کے موبائل میں SMS آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، میں آپ کو SMS پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا کہ یہ جو انگلش میں SMS آیا ہے مجھے اس کو سمجھا دے۔ تو اب آپ بابا کو سمجھائیں گے یا قاری صاحب کو سمجھائیں گے؟ بلا شبہ آپ بابا سے کہیں گے کہ بابا جو پڑھنا نہیں جانتا وہ سمجھائے گا کیا؟ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ سمجھائے گا کیا؟ ہماری مصیبت تو یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھنے کے لیے ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جس کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں۔ قرآن کو سمجھنا ہو تو ہمیں ایسا شخص چننا پڑے گا، ایسا مولوی اور ایسا مفتی چننا پڑے گا جو قرآن کو پڑھ سکے۔ ہم پروفیسر کے پاس جائیں گے جس کے قرآن کے الفاظ ہی نہیں صحیح، جس کو پتہ ہی نہیں کہ مخرج کس کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، انجینئر کے پاس جائیں گے جس کو یہ نہیں معلوم کہ مخارج کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں کل 17 مخارج اور ان 17 مخارج کے زبان سے منہ سے نکلنے کے لیے الگ الگ جگہیں ہیں۔ جب ضاد کو ضاد پڑھے گا اور ضاد کو طا پڑھے گا تو کتنی فحش کتنی بڑی لگتی ہوگی۔ اگر وہ شخص مصلی پہ کھڑا ہو جائے، وہ ڈاکٹر یا وہ انجینئر، اور نماز پڑھانا شروع کر دے تو کوئی بھی کم سے کم درجے کا مسلمان ہو وہ اس کو فوراً مصلی سے ہٹا دے گا۔ ارے آپ کا قرآن صحیح نہیں، آپ مصلی پہ کیسے آ گئے؟ تو ذہن میں آنے والی بات ہے کہ جس شخص کا قرآن صحیح نہ ہو وہ قرآن سمجھائے گا کیا؟ جو قرآن کو پڑھ نہ سکے وہ قرآن کو سمجھا کیسے دے گا؟ آج معاشرے میں جو بگاڑ ہے اور جو فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو اپنے علماء سے نہ سیکھ کر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی انجینئر کے پاس جاتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ جہان کتنے ہیں واللہ عالم، سائنس کی تحقیق کوئی یقینی نہیں ہوتی کہ واقعتاً اگر اس نے کہہ دیا کہ کل مخلوق کل جہان 18,000 یا 18 کروڑ ہے تو بے ہی اتنے ہی ہوں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جہان اس دنیا میں یا الگ الگ دنیا میں یا پوری مخلوقات میں یا پورے آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ان تمام عالم کا رب ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ الرحمن الرحیم، کہ یہ جو تمہارا رب ہے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا مالک یوم الدین۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا قاضی یوم الدین، مالک یوم الدین اور قاضی یوم الدین دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مالک یوم الدین کا ترجمہ ہے
کا مالک ہے. قاضی کا معنی اردو میں آپ یہ سمجھیے جیسے جج. قاضی کا معنی اردو میں یہ سمجھیے جیسے جج، انصاف کرنے والا، فیصلہ سنانے والا. جیسے ہمارے عام طور پر کورٹ کچہری میں ہوتا ہے کہ جج انصاف کر رہا ہے، فیصلہ سناتا ہے. کوئی اختلاف ہو گیا تو اس میں بیٹھ کر اس نے فریقین کے اختلاف کو صلح کر دیا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ میں آخرت کے دن کا جج ہوں، تو جج کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون کا پابند ہو. جج کے لیے کیا ضروری ہے؟ جج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قانون کا پابند ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قانون کا پابند ہو؟ سوال ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. اسی لیے ہم جیسے گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، ان کے بارگاہ عزتی میں اس یقین کامل کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں مالک ہوں، قاضی نہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے تو وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے کہ اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو وہ ہم کو سزا ہی دے. اس قانون کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ستار، اپنے غفار، اپنے رحمان، اپنے رحیم، تمام صفتوں کے ساتھ ہماری مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ اے اللہ تو نے تو ناانصافی کی. بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ کل قیامت میں اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ میں نے یہ بھی جرم کیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ جتنے بھی جرم کیے تو نے، جتنے بھی گناہ کیے، جتنے بھی خراب کام کیے، ان تمام کے عوض میں نے نیکیاں لکھ دی. کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا. بڑے سے بڑا بادشاہ اور بڑے سے بڑا جج کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ مالک سے جا کے سوال کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین. معزز سامعین، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم جو میں بات بتانے جا رہا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سفارشی بنائیں، وکیل بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو سفارشی بنائیں. یہ سفارشی بنائیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ ایسے سمجھ میں آئے گا کہ جب اگر کوئی ملزم گرفتار ہو، کسی جرم کا اس نے ارتکاب کر لیا، مان لو کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا، عدالت میں پیشی ہوئی اور اس نے اپنا ایک وکیل چنا. وکیل چننے کے بعد ملزم کے گھر والے وکیل کو اچھی خاصی رقم دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وکیل کیس ہار جاتا ہے اور آگے عدالت میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں اور اچھا بہترین سے بہترین وکیل چنتے ہیں. وہ وکیل بھی رہتا ہے پھر بھی کیس ہار جاتا ہے. آگے جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں، وہاں اس سے بڑا اور اس سے شاندار اور اس سے اعلیٰ تعلیم یافتہ وکیل چنتے ہیں جس کی فیصد لاکھ کروڑ جتنی بھی کہہ لو، اس سے زیادہ اہم وکیل چنتے ہیں. اس کے باوجود بھی وکیل کیس ہار جاتا ہے. اب گھر کے لوگ ہمت نہیں ہارتے، بلکہ وہ ایسا بادشاہ تلاش کرتے ہیں، ایسا جج، ایسا ملک تلاش کرتے ہیں. ملک کو اردو میں بادشاہ کہتے ہیں. ایسا ملک تلاش کرتے ہیں، ایسا مالک تلاش کرتے ہیں کہ جو میرے بچے کو اس جرم سے نجات دے دے، اس سزا سے نجات دے دے. اب اگر بادشاہ کے پاس جانا ہو تو سب سے پہلے بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی وہاں وکالت نہیں چلے گی، وہاں وکیل کو نہیں لے جا سکتے، وہاں ایسا کوئی شخص دیکھو جو بادشاہ کے بالکل قریب ہو، جو بادشاہ کے بالکل قریب ہو، بادشاہ کا اپنا ہمدرد ہو، بادشاہ کوئی بھی کام کرتا ہو تو اس سے مشورہ لے کر کرتا ہو. تو ہر کوئی شخص سفارشی تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جو میرے بھائی کی سفارش کر دے بادشاہ سے، اور بادشاہ ایک رکن لکھ دے جس کی وجہ سے میرا بھائی بچ جائے.
میرا بیٹا بچ جائے، میرا باپ بچ جائے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جج کی عدالت میں ہر ایک کو پیش ہونا ہے؟ نہیں، جج کی عدالت میں ہر ایک کو پیش نہیں ہونا، ہر ایک کا FIR درج نہیں ہوتا۔ مالک کی عدالت میں ہر ایک کو پیش ہونا ہے۔ میری بحث اور میری بات ان لوگوں سے ہے جو مسلمان ہیں، جو قیامت اور آخرت کے اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں ان سے محمد گفتگو ہوں، میری ان سے بحث نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہے، میں ان سے محمد گفتگو ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں، جن کو اس بات پر یقین ہے کہ مجھے مالک کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اگر مالک کی عدالت میں پیش ہونا ہے تو ہمیں سفارشی تیار کرنا پڑے۔ جیسے یہاں دنیا کے بادشاہ کے پاس جانا ہو تو کسی سفارشی کو تیار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے بھائی کی سفارش کر دے کہ جس کی وجہ سے ہمارا بھائی بچ جائے۔ ایسے ہی مالک کی عدالت میں اگر ہمیں پیش ہونا ہے تو ہمیں کوئی سفارشی تیار کرنا پڑے گا۔ جہاں بڑے سے بڑا وکیل اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا کام ختم ہوتا ہے، وہاں ہمارے مدرسے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کا کام شروع ہوتا ہے۔ جہاں بڑے سے بڑا ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ بھائی آئی ایم سوری، ہم کچھ نہیں کر سکتے، فوراً اسی ہاسپٹل سے اس علاقے میں جو مدرسہ ہے یا مسجد ہے وہاں کے قاری صاحب کے پاس فوراً فون آ جاتا ہے کہ بھائی ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ دعا کرا دیں، قرآن خوانی کرا دیں، ان کے لیے جائے مغفرت کے اسباب پیدا کر دیں۔ تو جہاں بڑے سے بڑا وکیل اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا کام ختم ہوتا ہے، وہاں ہمارے مدرسے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کا کام شروع ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچے کو وکیل مت بنائیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بنائیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچے کو اسکول مت بھیجیے۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسکول ضرورت ہے۔ تو جس طرح ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اسکول ضرورت ہے، ایسے ہی آپ اس بات کو بھی تسلیم کریں کہ مدرسہ بھی ضرورت ہے۔ جس طرح وکالت ضرورت ہے، ڈاکٹر بنانا آپ کے بچے کو ضروری ہے، ایسے ہی آپ کے بچے کو حافظ بنانا بھی ضروری ہے، آپ کے بچے کو عالم بنانا بھی ضروری ہے، آپ کے بچے کو مفتی بنانا بھی ضروری ہے، آپ کے بچے کو سفارشی بنانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کا ایک بچہ سفارشی بن گیا تو آپ کے 3 جو وکیل ہیں یا 3 ڈاکٹر بچے ہیں، وہ ایک بچہ، ایک چھوٹا سا غریب بچہ ان 3 کے بڑے سے بڑے امیر اور صاحبزادوں اور شہزادوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ معزز سامعین، باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، ابھی بچوں کو پروگرام بھی پیش کرنا ہے۔ بس آخر میں یہی درخواست ہے کہ مدرسے کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں۔ ہمارا رونا تو یہی ہے کہ مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں کمتر مت سمجھو، انہیں حقیر مت سمجھو، انہیں غریب مت سمجھو۔ گورنر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا کسی ملک کا، اس نے ذمہ داری لے رکھی تھی کہ بھائی میں ان بچوں کا ناشتہ میری طرف سے رہے گا۔ وہ صبح روز اپنے ملازم کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے وہ بچوں کا ناشتہ لے کر آتا اور ان کو ناشتہ کراتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بارش بہت تیز ہوئی اور بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے ناشتے کے انتظار میں منتظر تھے کہ کب ہمارا ناشتہ آئے گا۔ تھوڑی سی دیر ہوئی، تھوڑا سا وقفہ ہوا 5-10 منٹ کا کہ وہ گورنر اپنے سر پر روٹی رکھے ہوئے اور اپنے ہاتھ میں کتیلی لیے ہوئے بچوں کا ناشتہ لے کر آ رہا ہے۔ بچوں نے جیسے ہی دیکھا شور مچایا، وہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے۔ گورنر کے کان میں جیسے ہی آواز گئی وہ تڑپ اٹھا، آیا اور اس نے قاری صاحب کو کہا کہ یہ لو ناشتہ، میں بچوں کی خدمت بھی کروں، میں بچوں کو ناشتہ بھی کراؤں، میں بچوں کا سب انتظام بھی کروں اور آپ کے بچے مجھے بیل کہتے ہیں۔ قاری صاحب نے کہا کہ گورنر صاحب یہ میرے مہمان نہیں ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ جیسے اللہ نے آپ کو چنا تھا ناشتے کے لیے، آپ بلا شبہ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جائیں، اللہ دوسرے کو چن لے گا۔ وہ گورنر بہت ہی نیک تھا، بہت ہی مخلص تھا، بہت ہی اچھا تھا۔
جیسے ہی گیا اور اس کی آنکھ لگی، اس نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، کچھ بچے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ جنت کی طرف جاتے ہوئے بچوں میں سے کچھ بچے رک گئے تو دوسرے ساتھیوں نے پوچھا کہ ارے بھائی کیا بات ہے؟ تو نے کہا کہ بھائی ہمارا بیل پیچھے لگ گیا ہے، ہم اپنے بیل کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اس گورنر کی آنکھ جیسے ہی کھلی وہ فوراً بھاگتا ہوا مدرسے کی طرف آیا اور اس نے کہا قاری صاحب آپ مجھے معاف کر دیں، یہ بچے مجھے بیل کہیں، گدھا کہیں، جو کہنا ان کے دل میں آئے وہ کہیں، بس مجھے معاف کر دیں، یہ کل قیامت میں میری سفارش کر دیں، مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگان دین، یہ مدرسے میں بچے یہ جو پڑھ رہے ہیں انہیں ہرگز حقیر نہ سمجھے۔ اللہ ان کی وجہ سے دنیا کو قائم کیے ہوئے ہے، اللہ ان کی وجہ سے دنیا کو قائم کیے ہوئے ہے۔ آخر میں یہی درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات اپنے دوست و احباب کو اس بات کی دعوت دیں کہ بھائی جب بھی سال کا افتتاح ہو، سال کی شروعات ہو، آپ اپنے 4 بچوں میں سے ایک بچے کو مدرسے ضرور ڈالیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں